لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والأئمة الأطهار عليه الصلاة والسلام. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال المولانا حسين بن علي عليه الصلاة والسلام: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. صلوات محمد ارباب عزاداران سید الشہداء، جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، صلوات محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، آپ جس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنی اہمیت کو سمجھیں، اپنے مرتبے کو سمجھیں کہ آپ کا مرتبہ کم نہیں ہے، بلکہ ایک بی بی نے دعا کی ہے آپ کے لیے. تو لہٰذا جس فقرے کو یا جن کلمات کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا ہے، تلاوت کی ہے، اس میں کون فرما رہا ہے؟ وہ فرما رہا ہے کہ جس کے سلسلے میں مرسل اعظم نے فرمایا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. کبھی اپنے کلام کو قطع کر کے فرمایا کہ ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو. اور کبھی فرمایا کہ حسین چراغ ہدایت ہیں اور کشتی نجات ہیں. لہٰذا اس کے سلسلے میں مولا یعنی حسین ابن علی نے فرمایا کہ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں فساد اور ظلم کے لیے یہاں سے خروج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں کیوں جا رہا ہوں؟ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بلکہ میں امت کی اصلاح کی غرض سے نکل رہا ہوں. تو جب آپ یہاں سے نکلنے لگے تو کیا اہل مدینہ نے آپ کو نہیں روکا ہوگا؟ یقیناً اہل مدینہ نے آپ کو روکا ہوگا اور کہا ہوگا کہ مولا آپ مدینے کو چھوڑ کر نہ جائیے، بلکہ یہیں پر رہیے. یہاں پر اگر آپ رہیں گے تو ہم اہل مدینہ جو بھی آپ کے اوپر حملہ کرے گا تو ہم اہل مدینہ مل کر ان کے حملوں کا جواب دیں گے. اگر دشمن آپ پر حملہ کرے گا تو ہم دشمن کا جواب دیں گے، اور اگر ظالم آپ کے اوپر ظلم کرے گا تو ان کی بھی تلواروں کا جواب ہم دیں گے. اور صرف اہل مدینہ ہی نہیں، بلکہ اہل مدینہ میں جو خواتین ہیں وہ خواتینیں چھتوں کے اوپر جائیں گی اور چھتوں سے پتھروں کی بارشیں کریں گی، چھتوں سے پتھروں کی بارش کریں گی، حتیٰ کہ اپنے ہاتھوں میں آگ کے گولے لے کر ان کے اوپر برسائیں گی. تو کہنے والے نے، اہل مدینہ نے صحیح کہا، جواب تو معقول تھا اہل مدینہ کا کہ مولا آپ نہ جائیے، لیکن مولا نے ان کی باتوں پر بالکل ذرہ برابر غور نہیں، یعنی غور کرنے کے بعد ان کی باتوں کو رد کر دیا. اور رد کرنے کے بعد آپ مدینے سے نکلنے لگے
اور جب مدینے سے نکلنے لگے تو آپ نے اپنے بھائی حنفیہ کو جو وصیتیں کی ہیں ان میں یہی فرمایا ہے کہ انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا مفسدہ ولا ظالمہ، میں اقتدار، حکومت اور سلطنت کے لالچ میں نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں کس لیے نکل رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں امت کی اصلاح کی غرض سے یہاں سے جا رہا ہوں، اور صرف یہی نہیں بلکہ ارید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے جا رہا ہوں، نہی عن المنکر کی خاطر جا رہا ہوں، واسیرہ بسیرت جدی، اور میں اپنے جد کی سیرت پر یعنی عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی سیرت کو زندہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو میں کہوں گا کہ مولا اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء آئے، اس سے پہلے بھی ائمہ طاہرین آئے، آخر آپ کیوں یعنی جا رہے ہیں یہاں سے، کیوں نکل رہے ہیں، ایک سوال ہے کہ نہیں ہے؟ تو عجب نہیں، مولا جواب دیں گے کہ دیکھو میں کوئی نیا کارنامہ انجام دینے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں وہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو اس سے پہلے ہمارے نانا نے بھی کیا ہے اور ہمارے بابا علی مرتضیٰ نے بھی کیا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلا کہ ایسے حالات اس وقت رونما ہو گئے تھے مدینے میں کہ امام کا قیام کرنا واجب تھا، امام کو مدینہ چھوڑنا ضروری تھا۔ اور جب آپ مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑنے کے ساتھ صرف تنہا نہیں گئے ہیں، بلکہ اپنے ساتھ اہل و عیال کو لیا، اپنے بیٹوں کو بھی لیا، اپنے بچوں کو بھی لیا، اور سب کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ جب مدینے سے حرکت کر رہے ہیں تو صرف مدینے سے کربلا تک کا فقط تنہا سفر ہی نہیں طے کیا ہے، بلکہ مختلف مقامات پر آپ نے خطبات بھی دیے ہیں، مختلف مقامات پر لوگوں کو ہدایت کی طرف لے کر بھی آئے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین مصباح ہدایت ہیں، ہدایت کا چراغ ہیں اور کشتی نجات ہیں۔ کیسے ممکن تھا کہ حسین کے جاتے ہوئے کوئی بھی انسان گمراہ ہو سکتا؟ جو انسان ہدایت لینا چاہتا تھا اس کو واقعاً امام نے ہدایت دی ہے، اور یہی تو وجہ ہے کہ ہدایت جن کے اندر ہدایت لینے کی صلاحیت پائی جاتی تھی ان کو امام نے ہدایت دی بھی ہے، اور گمراہی سے لے کر نجات کی طرف لے کر بھی آئے ہیں۔ اور جب یہ کاروان گویا کہ 28 رجب کو جب مدینے سے چلے اور 2 محرم کو جب کربلا وارد ہو گئے تو یہ بتائیے، اور 10 محرم کو امام شہید بھی ہو گئے، تو لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ امام نے جو قیام کیا ہے، امام جو اپنے کاروان کو لے کر چلے ہیں، تو آخر ان 8 دنوں میں امام نے کیا ایسا کر دیا، کیا ایسا کر کے چلے گئے کہ جو ان پر قیام واجب ہوا تھا وہ ختم ہو گیا؟ تو میں کہوں گا کہ دیکھیے ان 8 دنوں میں ہمارے مولا نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے، حسین نے کربلا میں اپنی قربانی پیش کر دی، حسین کے جانثار شہید ہو گئے، لیکن اس مدت میں ایسا کارنامہ کر کے گئے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے یہ سبق ہو سکے کہ دیکھو کسی بھی زمانے میں اگر فرعونی سر اٹھائیں تو موسیٰ بن کر ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اگر نمرودیت جیسی طاقت اپنا سر اٹھائے تو ابراہیمی بن کر ان کا سر کچلنا پڑے گا، اور اگر یزیدی جیسی حاکم سر اٹھائیں تو حسینی بن کر ایسا کردار آپ کو پیش کرنا پڑے گا کہ حسینی کردار کبھی قاسم سلیمانی کی شکل میں نظر آئے گا، کبھی محسن حججی کی شکل میں نظر آئے گا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پتہ چلا کہ صرف کربلا میں مقصد حسین ختم نہیں ہو گیا، بلکہ اب وہاں سے تو حسین کا مقصد اور تازہ ہو رہا ہے، حسین کے مقصد کو اور زندہ کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے حسین اپنے ساتھ میں ایسے لوگوں کو لے کر آئے ہیں تاکہ کسی بھی زمانے میں اسلام کے اوپر حملہ نہ ہو سکے، اور اگر اسلام کے اوپر حملہ ہو بھی تو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے افراد موجود ہیں۔ یہی تو وجہ کربلا ہی سے ہم کو درس آزادی ملتا ہے، کربلا سے ہم کو شجاعوں کے سامنے شجاعوں کا مقابلہ کرنے کا سبق ملتا ہے۔ جو بھی سینہ تان کے چلیں
उनका कैसे मुकाबला करना है, उनको कैसे जवाब देना है, ये दर्स हमें कहाँ से मिला? ये दर्स हमें करबला से मिलता है। अगर करबला ना होती तो यकीनन इस्लाम ख़त्म हो चुका होता, इस्लाम मिट गया होता। और जब हम अहले बैत के चाहने वाले जो हम दावा करते हैं कि मौला हम आपके चाहने वाले हैं, यकीनन हमको मिटा दिया जाता। ये दर्स हमको करबला से मिला है, शुजाअत हमको करबला से मिली है, इसार हमको करबला से मिला है, फ़िदाकारी हमको करबला से मिली है, दिलेरी हमको करबला से मिली है। ये करबला से हमको तमाम चीज़ें मिली हैं कि जब भी अगर इस्लाम को मिटाया जाए तो उसका मुकाबला हमें कैसे करना है। तो अज़ीज़ों, यही तो वजह है कि ऐसी ताकतें आ चुकी थीं, ऐसे लोग आ गए थे कि जो इस्लाम का लिबास पहनकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे थे। इस्लाम के नाम पर मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा था। तख्त व ताज पर बैठकर लोगों को यानी इज़्ज़त से ज़िल्लत की तरफ ले जाया जा रहा था। तो जब ये तमाम चीज़ें हमारे मौला ने देखी हैं कि ऐसा हो रहा है, तब इमाम ने क़याम किया है। अगर इमाम क़याम ना करते तो वाक़ई इस्लाम ख़तरे में था, इस्लाम मिट जाता, इस्लाम को वहीं पर दबा दिया जाता। तो दौरे हाजिर में देखिए कि जब भी अगर करबला, जब भी इस्लाम के ऊपर हमला हुआ है, जब भी किसी ने हुसैन के चाहने वाले को या अज़ादारों को मिटाना चाहा है, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे वो इसराइल हो, कोई भी अगर इस्लाम को मिटाना चाहता है तो ऐसे नहीं इमाम ख़ामनाई ने कहा या इमाम ख़ुमैनी ने कहा कि अमेरिका हीज गलती नमी तवानत बेकुनत, बल्कि ये करबला से दर्स लिया है। अगर एक चाहने वाले के अंदर मोहब्बत अहले बैत आ जाए, अगर हैदर कर्रार का चाहने वाला फ़कत एक नज़र उठा कर देख ले तो अमेरिका लरज़ जाता है। ये आँखों में ताकत कहाँ से आई है? ये आँखों में ताकत हमें हुसैन से मिली है, ये आँखों में ताकत हमें करबला से मिली है कि जिसके सिर्फ़ एक ज़बान पर बड़ी बड़ी ताकतें लरसती नज़र आती हैं। क्यों? क्या इन्होंने कोई हमला कर दिया? नहीं, बल्कि इन्होंने तो सिर्फ़ अभी कुछ अल्फाज कहे हैं। यानी इनके अल्फाज वो हैं कि जो ज़बान से निकल जाएं तो तीरों की तरह वार करते हैं। और अगर ये ख़ुद चाहने वाले अहले बैत के मैदान में निकल आएँ तो फिर इनका आलम क्या होगा? ये फ़रार करके कहाँ जाएंगे? यकीनन इनको राह फ़रार ना मिलेगा। सिर्फ़ ये दर्स हमें करबला से मिलता है कि हमें कैसे दुश्मनों का मुकाबला करना है, कैसे हमें इनके सामने अपने आप को डटे रखना है, अपनी मंजिल पर कायम रखना है। तो अज़ीज़ों, यही तो वजह थी कि अहले बैत को मिटाने वाले तो हर दौर में मिले हैं, और क्यों ना हो, इनकी वो अज़मत है, इनकी वो फ़जीलत है कि जिनको कितना भी मिटाया जाए, जितना इनको मिटाया जाएगा उतना ये और निखरते चले जाएंगे। क्या लोग अहले बैत की अज़मत और इनकी फ़जीलत से वाकिफ़ नहीं थे? यकीनन अहले बैत की अज़मत से भी वाकिफ़ थे, इनकी फ़जीलतों से भी वाकिफ़ थे, फिर ऐसा ये काम क्यों करते थे? तमाम चीज़ें आपकी सुनी हुई हैं। हिशाम बिन अब्दुल मलिक जब हज करने के लिए आता है, कौन है? बादशाह वक्त है, सुल्तान है, अपने आप को बहुत बड़ा हाकिम कहता है, अपने आप को बहुत बड़ा ताकतवर समझता है, और जब हज के लिए निकलता है तो यकीनन तन्हा तो नहीं आया होगा, उसके साथ में लश्कर वाले भी होंगे, उसकी हिफाजत करने वाले भी होंगे। और जब वो खाने काबा के करीब पहुंचता है कि खाने काबा को बोसा लिया जाए, तो क्या देखता है? जैसे खाने काबा की तरफ बढ़ रहा है, मजमा इस कदर है, जम्मे गफ़ीर ऐसा है कि उसमें जो भीड़ में जो धक्का लगता है वो फिर वापस चला आता है। जबकि सुल्तान था, बादशाह था, होना तो ये चाहिए था कि पब्लिक उसको जगह दे देती और जाके इत्मीनान के साथ खाने काबा का बोसा लेता, हजर अस्वद को बोसा देता। लेकिन और फिर ख़ुद बादशाह वक्त है, सुल्तान अपने आप को कहता है, हाकिम वक्त है, तो आखिर क्या बात है कि जो मजमे ने जगह भी नहीं दी, मजमे ने रास्ता भी नहीं दिया और ये वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाया। इसी असना में क्या देखता है कि एक और शख्स चला रहा है जो नूरानी है, फ़िज़ा मुअत्तर है उसके आने से, और इतना क्या, और जैसे ही वो शख्स जितना करीब होता चला रहा है, मजमा रास्ता दे रहा है, जगह बनती चली जा रही है, और जाकर आपने बोसा भी लिया खाने काबा का,
حجر اسود کا بھی بوسہ لیا۔ میرا دل تو یہ کہتا ہے کہ جب یہ آگے بڑھے ہوں گے تو خانہ کعبہ خود بڑھ کر چلا آیا ہوگا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ ان کا خود بوسہ لیا جائے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو پتہ چلا کہ جسموں پر حکومت تو کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن دلوں پر جو حکومت کرتا ہے وہ اہل بیت ہیں۔ وہ ایک عزادار ہے جو لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے، اور جب دلوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے تو پھر یقیناً وہ گمراہیوں کے دلدل میں نہیں پھنستا ہے، بلکہ وہ عرفہ و اعلیٰ منازل طے کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہی تو وجہ ہے کہ اگر اہل بیت کی محبت دل میں آ جائے تو وہ عرفہ و اعلیٰ منازل طے کرتا ہوا آ جاتا ہے، اور اگر کسی کا سایہ اہل بیت کا سایہ کسی کے سر پر آ جائے، اگر جو بزم اہل بیت میں آ جائے تو پھر وہ تعریف کا محتاج نہیں ہوتا ہے، بلکہ منا اہل البیت کا لقب اس کو دیا جاتا ہے۔ زر سے بوزر بن جاتے ہیں، اور ایک نامعروف شخص بلال کے نام سے پہچانوایا جاتا ہے، اور ایسا بلال کہ جس کو تا قیام قیامت یہ کائنات پہچانتی رہے گی، صرف اہل بیت کی بزم میں داخل ہونے کا یہ نتیجہ ہے۔ تو عزیزوں، یہی تو وجہ ہے کہ جب یہ شخص کہتا ہے کہ یہ کون شخص ہے کہ جس کے آنے سے فضا معطر ہو گئی، لوگوں نے جگہ بھی دے دی، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ خانہ کعبہ کا بوسہ بھی لے لیا، اور بوسہ لینے کے بعد بڑے اطمینان سے آ رہے ہیں، اور مجمع جو ہے ساری مجمع کی توجہ ان کی طرف ہے۔ وہ بادشاہ وقت تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مجمع کی نظریں ان کی طرف ہونا چاہیے تھی، لیکن آخر یہ کون شخصیت ہے کہ جو مجمع کی توجہ ان کی طرف ہے؟ تو عجب نہیں، وہاں پر جب یہ سوال کیا تو کیا نہیں معلوم تھا؟ یقیناً معلوم تھا، جانتا بھی تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس کی ذات سے ذرہ لمحہ لمحہ خطرہ محسوس ہو، وہ کیسے اس شخص کو فراموش کر سکتا ہے کہ یہ کون شخص ہے؟ تو اسی اثنا میں ایک شخص بڑھتا ہے، اور بڑھنے کے بعد کہتا ہے، اے بادشاہ وقت، اے سلطان، کیا تو اسے نہیں جانتا ہے؟ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہے کہ جسے بطحا بھی جانتا ہے، والبیت یعرفہ والحل والحرم، اسے بیت خانہ کعبہ بھی جانتا ہے، حل و حرم بھی جانتا ہے۔ جب بات آ گئی ہے تو یہ بتائیے، جو یہاں پر یہ جملہ جناب فرزدق نے کہا ہے کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، وط کسے کہتے ہیں؟ وط اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کے قدموں کے نیچے جو ذرات پڑتے ہیں، سنگریزے پڑتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے۔ ابھی آپ یہاں پر تو آپ کو زیادہ نظر نہیں آئیں گے، لیکن آپ اگر جمکران کی طرف چلے جائیں تو ادھر کا علاقہ جدھر پتھریلا ہے، وہاں پر آپ کو بہت سے سنگریزے بھی نظر آئیں گے، بہت سے ذرات نظر آئیں گے۔ لہٰذا وہ ذرات کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ قدموں کے نیچے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ گواہی دے رہا ہے کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ وہ ہیں کہ جسے بطحا بھی جانتا ہے اور سنگریزے بھی جانتا ہے۔ تو میں کہوں گا، اے بدبخت، تیری عقل کیا ہو گئی کہ جسے بے قیمت سنگریزے پہچانتے ہو، اور تجھے جسے پروردگار عالم نے عقل سلیم عطا کی ہے، کیا تو اہل بیت کو نہیں جانتا ہے؟ تو میں کہوں گا، ان سنگریزوں سے بدتر ہے وہ انسان جن کے اندر معرف اہل بیت نہ پائی جاتی ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ جو اہل بیت کی معرفت نہ رکھتے ہوں، وہ سنگریزوں سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ اور اس کے بعد میں پھر آپ نے فرمایا کہ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم، ھذا ابن الخیر، ھذا ابن الخیر العباد کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم، ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ، بجد انبیاء اللہ قد ختموا، یغزی حیاء ویغزا من ہیبتہ۔ یہ وہ ہیں کہ جن کو حل و حرم جانتا ہے، یہ وہ ہیں جو متقی ہیں، جو پرہیزگار ہیں، جو طاہر ہیں، جو کائنات کے سب سے بہترین فرزند ہیں، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں، ان کے دادا رسول خدا ہیں کہ جن کے اوپر نبوت کا خاتمہ ہوا ہے۔ یغزی من حیاء ویغزا من محابتہ، یہ وہ ہیں
کہ جو چلتے ہیں تو حیا سے اپنا سر جھکا لیتے ہیں، اور عالم تو یہ ہے کہ جب یہ چلتے ہیں تو سر جھکا لیتے ہیں، وَيُغْزَى مِن مَحَابَتِهِ، اور ان کی حیا کا عالم یہ ہے کہ جو مد مقابل ہے، جو سامنے والا ہے، وہ ان کی ہیبت کو دیکھ کر سر جھکا لیتا ہے۔ تو اب مجھے یہاں پر ایک کلمہ کہنے دیجئے کہ جب ان کی ہیبت کا یہ عالم ہے، جب ان کی ہیبت کا یہ عالم ہے کہ لوگ سامنے والے سر جھکا لیتے ہیں، تو کیا مجھے کہنا پڑے گا کہ ان کے باپ اور دادا کی ہیبت کا کیا اندازہ ہوگا؟ ایسے ہی نہیں میدان میں علم چھوڑ کر بھاگ جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر جناب فرزدق فرماتے ہیں کہ ما کانا یکلم الا حین یبتسم، اور ان سے اس وقت تک کوئی کلام نہیں کر سکتا ہے کہ جب تک یہ مسکرا نہ دے۔ تو پتہ چلا ہیبت اس قدر طاری ہو جاتی تھی لوگوں کے دلوں پر کہ اگر یہ مسکرا دیں، مسکرائیں، تب لوگ ان سے گفتگو کرنا جانتے ہیں، تب ان سے گفتگو کرنے کے لیے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں اب یہ وقت ہے کہ ان سے گفتگو کی جا سکے۔ تو جب ان کی ہیبت کا یہ اندازہ ہے، یہ عالم ہے کہ انسان جرأت نہ کر سکے گفتگو کرنے کی، تو یقیناً ان کے آباء و اجداد کی ہیبت کا کیا عالم ہوتا ہوگا۔ تو عزیزوں، جناب فرزدق نے بہت سے وہاں پر اشعار پڑھے، تقریباً 27-28 اشعار پڑھے ہیں، لہٰذا جو اہم تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں کہ جن کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا۔ اگر کوئی چاہنے والا کہ جو اہل بیت کے فضائل و کمالات اپنے اندر لے آئے، جو صفات اہل بیت اپنے اندر لے آئے، وہ صرف مسکرا دے تو دشمن اس کی مسکراہٹ سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے۔ صرف ممبر کے اوپر مسکرا دے، تقریر کرتے ہوئے مسکرا دے، تو یقیناً ظالم و جابر حکومتیں لرز جاتی ہیں، ڈر جاتی ہیں، اور جب تک یہ مسکرائے نہ، جب تک گفتگو کرنے کی ہمت نہیں پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ ہے عظمت اہل بیت علیہم السلام، یہ ہے عظمت اور فضیلت امام سجاد علیہ السلام، کہ جن کا تعارف جناب فرزدق نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کو بطحا اور خانہ کعبہ سب پہچانتے ہیں۔ تو عزیزوں، یہی وہ ہستی ہے کہ جب کربلا میں آ جاتی ہے تو کربلا اگر امام اپنے ساتھ میں ان ہستیوں کو لے کر نہ چلتے تو واقعاً کربلا کربلا ہی میں ختم ہو جاتا، مقصد کربلا وہیں پر پامال ہو جاتا۔ لیکن امام اپنے بیٹے کو ساتھ میں لے کر چلے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنی بہن اولیاء مقام جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو بھی لے کر چلے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان ہستیوں کو لے کر چلے ہیں، جب علی بن الحسین گفتگو کریں گے تو علی مرتضیٰ کا دور تازہ ہوگا، لوگ ان کو بھی یاد کریں گے، اور جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خطبہ دیں گی تو جد ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بھی یاد تازہ ہو جائے گی۔ تو ان ہستیوں کو ایسے لے کر چلے ہیں تاکہ مقصد کربلا پامال نہ ہونے پائے۔ تو عزاداروں، یہ آئے اور کربلا میں امام حسین شہید بھی ہو گئے۔ اب یہاں کے بعد جو سلسلہ آگے بڑھتا ہے وہ انہی ہستیوں نے بڑھایا ہے، یعنی امام سجاد علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ آپ نے سنا ہوگا فارسی میں کہ کربلا در کربلا می مان گر زینب نہ بود، کربلا کربلا ہی میں ختم ہو جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ میں تو یہاں پر ایک جملہ اور بڑھاؤں گا، کربلا در کربلا می مان گر زینب و سجاد نہ بود، اگر زینب و سجاد نہ ہوتے تو واقعاً کربلا وہیں پر ختم ہو جاتی۔ یہ پیغام کربلا جو ہم تک پہنچے ہیں یہ انہی لوگوں کی دین ہے جو یہاں تک آئی ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزوں، یہ ہستیاں چلی ہیں اور معرف اہل بیت کی نشر و اشاعت کرتی ہوئی، اہل بیت کو پہچنواتی ہوئیں، اہل بیت کا تعارف کرتی ہوئی، اور جہاں برائیاں تھیں ان برائیوں کو ختم کرتے ہوئے، لوگوں کو راہ راست کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اور
واقعاً ضروری تھا وہ شام کہ جہاں سے اہل بیت علیہم السلام اور خصوصاً مولا متقیان کے اوپر جہاں سے 70,000 ممبروں سے لعنتیں بھیجی گئی ہوں، تو کیا ضروری نہیں تھا کہ امام سجاد وہاں پر خطبہ دیتے؟ کیا ضروری نہیں تھا کہ جناب زینب کبریٰ وہاں پر خطبہ دیتی؟ یقیناً ضروری تھا، واجب تھا کہ ایسی جگہ پر آتی اور لوگوں کو بتاتے۔ کیا لوگوں کو نہیں معلوم تھا؟ شام ایسا شہر تھا، ایسی جگہ تھی کہ جہاں سے واقعاً ایک باقاعدہ پروگرام طے کیا گیا بنی امیہ کا، یعنی بنی امیہ نے باقاعدہ سازشوں کے ساتھ قدم بقدم یعنی ہر کام کو انجام دیا ہے۔ شام وہ جگہ ہے کہ جہاں سے جناب مولا متقیان کے اوپر سب و شتم کیا گیا، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ جمعے کے دن باقاعدہ 4000 مرتبہ قنوت میں 4000 مرتبہ قنوت پڑھتے تھے، اور ان قنوت میں سب لعنتیں اور سب و شتم دی جاتی تھیں۔ کیوں؟ تاکہ جتنی زیادہ لعنتیں اور سب و شتم کریں گے اتنا ہی اور زیادہ ثواب ملے گا۔ اس طرح سے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا گیا تھا، حتیٰ کہ ان کے دلوں میں ان کے ذہنوں میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ مولا تو نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ سنا بھی ہوگا آپ نے کہ جب مولا متقیان کی شہادت محراب میں ہوئی ہے تو باقاعدہ وہاں کے لوگوں نے یہی تو کہا ہے کہ کیا مولا نماز بھی پڑھا کرتے تھے؟ یعنی ایسے لوگوں کے ذہنوں کو تیار کیا گیا تھا۔ لہٰذا جب یہ کاروان شام میں پہنچا ہے، اور شام میں پہنچنے کے بعد جب یزید نے خطبہ دلوایا ہے، جب خطبہ دینے والے کو بھیجا ہے، تو وہاں پر باقاعدہ جناب سید سجاد نے فرمایا ہے کہ اے یزید، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان لکڑیوں کے ڈھیر پر چلا جاؤں؟ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس ممبر سے اگر معارف اہل بیت نہ بیان ہو تو وہ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، لیکن جس ممبر سے معارف اہل بیت بیان ہو وہ لائق یعنی تقدس ہوتا ہے، وہ لائق تعریف ہے ممبر جہاں سے اہل بیت کے فضائل و کمالات بیان ہوں۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور آپ نے جب یہ کہا کہ مجھے اجازت دے میں ممبر پر چلا جاؤں، تو یزید نے اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس کا دل لرز گیا، دل دہل گیا، اور جتنے بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے سب کے اندر تھر تھراہٹ طاری ہو گئی، سب کے اندر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، بلکہ یہ وہ شخص ہے کہ جو ممبر پر جانے کے لیے کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ مولا جانا ہی تو دیجئے، ایک بیمار ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، لاغر ہے، نحیف ہے، کیا بولے گا، چھوڑیے، جانے دیجئے۔ لیکن عجب نہیں، یزید نے دل ہی دل میں کہا کہ تمہیں نہیں معلوم یہ وہ شخص ہے کہ جس کو علم اس طرح سے پلایا گیا ہے، اس طرح سے یعنی علم دیا گیا ہے جس طرح سے ایک پرندے کو دانہ بھرایا جاتا ہے۔ قد زقن زقا علما، یعنی یہ وہ شخصیت ہے کہ جس کے اندر علم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لہٰذا جب لوگوں کا اصرار بڑھا تو یزید مجبور ہو گیا، ممبر پر جاتے ہیں، اور جانے کے بعد آپ نے حمد الہی بیان کی، اور تمام پروردگار عالم کی تعریف کرنے کے بعد تعریف کرتے ہوئے کبھی آپ نے فرمایا کہ وہ ذات کہ جو خالق کائنات ہے، جو مالک ارض و سما ہے، جو اسماء السامعین ہے، جو ابصر الناظرین ہے، جو احکم الحاکمین ہے، جو اسرع الحاسبین ہے، جو ارحم الراحمین ہے، جو واجب الوجود ہے، یعنی پروردگار عالم کی تمام تعریفیں کرنے کے بعد اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس اوتینا ستن وفضلنا بسبعین، اوتینا العلم والحلم والسماحۃ والفصاحۃ والشجاعۃ والمحبۃ فی قلوب المؤمنین، وفضلنا بسبع بأن من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا الصدیق منا الطیار منا اسد اللہ واسد رسولہ منا سبط هذه الامہ منا مہدی هذه الامہ۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ آپ نے ممبر سے جب یہ پڑھا اور اس کے بعد کہا کہ من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی انبأتہ بحسبی ونسبی،
جو مجھے پہچانتا ہے وہ تو پہچانتا ہی ہے، اور جو مجھے نہیں پہچانتا ہے میں اپنے آپ کو پہچانوا بھی دیتا ہوں حسب و نسب کے اعتبار سے۔ تو عزیزوں، جب آپ نے کہا کہ اوتینا، پروردگار عالم نے مجھے عطا کیا ہے، کیا عطا کیا؟ علم عطا کیا ہے مجھے پروردگار عالم نے، علم عطا کیا ہے۔ بھئی انسان کی برتری کے لیے اور بلندی کے لیے علم سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ بھئی انسان بلند مقامات اسی وقت طے کر سکتا ہے جب اس کے اندر علم پایا جاتا ہو۔ انسان لوگوں سے صحیح سے تبھی مقابلہ کر سکتا ہے جب اس کے اندر علم پایا جاتا ہو۔ انسان کے اندر یعنی جب یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہوں تبھی وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ والسماحۃ والفصاحۃ، پروردگار عالم نے مجھے جود و سخا عطا کی ہے۔ جب انسان کے پاس جود و سخا ہوگی تو یقیناً وہ لوگوں کی تمام مشکلات کو بھی برطرف کرے گا، لوگوں کی تمام ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا۔ والفصاحۃ، اور میں وہ ہوں، پروردگار عالم نے مجھے فصاحت و بلاغت عطا کی ہے۔ بھائی لوگوں سے مقابلہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے فصاحت و بلاغت درکار ہوتی ہے۔ اگر انسان فصیح و بلیغ نہ ہو تو انسان لوگوں کو اپنی طرف مائل نہیں کر سکتا ہے۔ بھئی یہ زبان ہے، جتنی انسان کی زبان فصیح و بلیغ ہوگی اتنا ہی لوگوں کو اپنا بناتا ہوا نظر آئے گا۔ لہٰذا جب یہ چیزیں بیان کر دیں اور اس کے بعد میں پھر آپ نے فرمایا کہ منا اسد اللہ ہے، یعنی منا اسد اللہ و اسد رسول ہی، تمہیں نہیں معلوم ہے کہ شیر خدا اور شیر رسول خدا ہم میں ہی سے ہے۔ منت صدیق علی مرتضیٰ ہم میں ہی سے ہیں۔ منت تیارو، یعنی جعفر تیار ہم میں ہی سے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ منا صبتا ہذہ الامہ، اس قوم کے دو نواسے کہ جن کے لیے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یعنی حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، وہ بھی ہم میں ہی سے ہیں۔ لہذا جب اتنا تعارف کروا دیا اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے پہچانتے ہیں وہ تو مجھے پہچانتے ہی ہیں۔ ومن لم یعرفنی، اور جو مجھے نہیں پہچانتے ہیں، انبأتہ بحسبی و نسبی، میں اسے حسب و نسب کے ذریعے سے پہچانواؤں گا۔ یہ بتائیے نسب کسے کہتے ہیں؟ نسب اسے کہا جاتا ہے کہ جو انسان اپنے والدین کی طرف سے پاتا ہے، یعنی والدین نے پیدا کر دیا تو یہ نسبی ہو گیا۔ حسب کسے کہتے ہیں؟ حسب اسے کہتے ہیں کہ جو انسان صفات و کمالات، فضائل جو خود اپنے بنا پر حاصل کرتا ہے اسے حسب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اگر نسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میرا نسب بھی بالا ہے، اگر حسب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہمارا حسب بھی یعنی بلند ہے۔ ہم کو پروردگار عالم نے علم بھی عطا کیا ہے، مجھے حلم بھی عطا کیا ہے، مجھے فصاحت بھی دی گئی ہے، مجھے بلاغت بھی دی گئی ہے، اور مجھے علم بھی دیا گیا۔ ان تمام چیزیں پروردگار عالم نے ہم کو دی ہیں، یعنی ہم ہر اعتبار سے بلند و بالا ہیں۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ ایھا الناس انا ابن المکۃ والمنع، انا ابن الزمزم والصفا، انا ابن الخیر من انتعلا واحتفا، انا ابن الخیر من اتعذر وارتضى، انا ابن الخیر من طاف وسعى، انا ابن الخیر من حج ولبى۔ میں وہ ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو بہترین حج کرنا آتا ہے، یعنی میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے سب سے بہترین حج بھی کیا ہے، جس نے سب سے بہترین لباس احرام پہنا ہے۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بہترین طواف بھی کیا ہے، جس نے بہترین سعی بھی کی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا انا ابن من حمل الرکن باطراف الردى، میں اس کا بیٹا ہوں۔ یہ جو یہاں پر میں نے بیان کیا انا ابن الحملہ من باطراف الردى، تو ایک وقت وہ تھا کہ جب قریش میں یعنی آپس میں تضاد تھا، لوگ جھگڑ رہے تھے کہ حجر اسود کو کس طرح سے نصب کیا جائے۔ جب خانہ کعبہ کی دیواریں منہدم ہوئیں تو لوگوں میں یعنی قریش میں کچھ کہہ رہے تھے کہ ہم نصب کریں گے، کچھ کہہ رہے تھے ہم نصب کریں گے، لہٰذا آپس میں اختلاف تھا۔ تو ان میں سے ایک قریش میں سے ایک نے کہا کہ دیکھو جو اس دروازے سے سب سے پہلے نظر آئے گا لہٰذا وہی اس کو نصب کرے گا۔ تو دیکھا کہ ایک شخص چلتا چلا رہا ہے کہ جس نے جیسے ان کی نظر پڑتی تو کہا کہ ان سے بڑھ کر کوئی امین شخص نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی صادق شخص نہیں ہے، لہٰذا آپ نے بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ ہی ہیں جو اس کو نصب کیجئے۔ لہٰذا رسول خدا نے
ان لوگوں کے ذریعے سے چادر میں حجر اسود رکھوایا اور بلند کیا اور وہاں پر نصب کر دیا۔ تو پھر یہ کہا کہ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے حجر اسود کو نصب کیا۔ انا ابن من حمل باطراف الردا، انا ابن من حمل علی البراق فی الہوا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کو براق ہوا میں لے کے گیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ کہا کہ انا ابن من دنا فتدلی فکانا قاب قوسین او ادنی، انا ابن من اسری بہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ تمام چیزیں تعریف کرنے کے بعد ابھی بھی آپ نے اپنے دادا اور اپنے بابا کا نام نہیں لیا ہے۔ مجمع آپ کی باتوں کو سن رہا ہے غور سے، لیکن آپ نے ابھی تک دادا کا نام نہیں لیا ہے۔ اور بہت دیر کے بعد حتیٰ کہ بعد میں یہ کہا انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتیٰ قالوا لا الہ الا اللہ، میں اس کا بیٹا ہوں جس نے بڑے بڑے سورماؤں کی میدان جنگ میں ناک رگڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ انا ابن من ضرب خراطیم الخلق حتیٰ قالوا لا الہ الا اللہ، خرطوم سونڈ کو کہتے ہیں۔ لہٰذا میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بڑے بڑے سورماؤں کی ناکیں رگڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ انا ابن من ضرب بین یدی رسول اللہ وطعن برمحین وہاجر الہجرتین وبایع البیعتین وقاتل ببدر وحنین ولم یکفر باللہ طرفۃ عین، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے رسول خدا کے ساتھ میں جنگ کی ہے، جس نے احد میں لوگوں کو مارا ہے، بڑے بڑے سورماؤں کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے، جس میں خیبر و خندق میں لوگوں کو یعنی بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اور حتیٰ کہ صرف اتنا ہی نہیں، جنگ کرتے کرتے جب تلوار ٹوٹ جاتی ہے تو رسول خدا اپنی تلوار دیتے ہیں اور آسمان سے ندا آتی ہے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، صلوات بر محمد و آل محمد۔ اور یہ تمام چیزیں، اچھا یہ بتائیے کہ شام میں جنگ احد یعنی جناب سجاد نے کب یاد دلائی ہے؟ سن 61 ہجری میں۔ اور جنگ احد ہوئی کب ہے؟ سن 3 ہجری میں، یعنی سن 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے اور سن 61 ہجری میں یاد دلائی جا رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مولا متقیان کے تمام کارناموں کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا تھا، ان کی فضیلتوں کو بیان کرنا تھا کہ دیکھو میں کس کا بیٹا ہوں۔ اور یہ تمام چیزیں یعنی بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں فرمایا ہے کہ انا ابن من صلی ملائکۃ السما، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس پر ملائکہ نے نماز پڑھی ہے۔ انا ابن فاطمۃ الزہرا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں جناب خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ اور پھر آخر میں فرمایا انا ابن علی المرتضیٰ، میں علی ابن ابی طالب کا بیٹا ہوں، تاکہ لوگ پہچان لیں۔ یہ جو شام میں سازشیں چلی جا رہی تھی بنی امیہ کے ذریعے سے، آپ نے باقاعدہ سنا ہوگا کہ شام میں کتنی سازشیں چلی گئی ہیں، کتنا لوگوں کے دلوں کو منحرف کیا گیا ہے اسلام سے، یعنی اسلام ناب کو ہٹا کر ایک دوسرا اسلام لوگوں کے ذہن میں پیش کیا جا رہا تھا، لوگوں کے دلوں میں پیش کیا جا رہا تھا۔ اور شام میں باقاعدہ 1-2 سال 5-10 سال نہیں حکومت ہوئی ہے، باقاعدہ بنی امیہ نے 46 سال حکومت کی ہے شام میں۔ 42 سال تو خود امیر شام معاویہ نے حکومت کی ہے اور 4 سال خود اس کے بھائی یزید نے حکومت کی ہے۔ یعنی 46 سال حکومت شام میں کرنے کے بعد بنی امیہ نے جو سازشیں کی ہیں، جو پروپیگنڈے کیے گئے ہیں، صرف امام سجاد نے، روایت میں ملتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ امام سجاد نے صرف 30 سے یا 46 منٹ کی تقریر کی ہے۔ گویا کہ امام سجاد کے ان 46 منٹ کے خطبے نے بنی امیہ کی 46 سالہ حکومتوں پر پانی پھیر دیا۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ لیکن ہاں عزاداران سید و شہداء، باتیں بہت سی ہیں لیکن دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے، لہٰذا میں آپ کی زحمات کو یہیں پر ختم کر دوں گا۔ اور بلکہ فرش عزا پر بیٹھنا زحمت نہیں، باعث رحمت ہوا کرتا ہے،
لہٰذا یہاں پر جو بھی جتنی دیر بیٹھے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا۔ لہٰذا جب آپ نے یہ تمام چیزیں لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے سامنے بیان کی تو مجمع سانسیں رکی ہوئی ہیں مجمع کی، حتیٰ کہ روایت میں ہے کہ جو اونٹوں کے گلے میں جو گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں ان کی بھی آواز یعنی تھم گئی ہے، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یزید کے تمام منصوبوں پر امام نے پانی پھیر دیا، اور مجمع کہہ رہا ہے کہ عجب، میں تو سوچ رہا تھا کہ یہ باغی ہیں، مجھے تو خبر ملی تھی کہ یہ باغی ہیں، انہوں نے حاکم کے سامنے سر اٹھایا ہے، لیکن یہ وہ ہیں کہ جن کے گھرانے پر قرآن نازل ہوا ہے، جن کے در پر جبرائیل آئے ہیں، جن کے اتنے فضائل و کمالات ہیں۔ جب یہ سارے بیان کر دیے، اور اسی مجمع میں آپ نے یہ بھی بیان کیا کہ دیکھو میں وہ ہوں کہ جس پر کربلا میں بہت سے ظلم و ستم کیے گئے۔ ہاں عزاداروں، کربلا میں امام کے چاہنے والے شہید ہو گئے، اصحاب و اقربا نے اپنی قربانی پیش کر دی، حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی اپنی قربانی کو پیش کر دی۔ اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہونے لگا تو عزاداروں کیا سن سکیں گے، ان قافلے والوں کو اونٹوں پر کیسے سوار کیا گیا ہے۔ جب مدینے سے یہ قافلہ چلا تھا تو محمل تھی، اور بہترین طریقے سے اونٹوں کو سجایا گیا تھا، لیکن اب جب یہ قافلہ جا رہا ہے، جب ان پر سوار کیا جا رہا ہے تو نہ تو اونٹوں کے اوپر کوئی چیز ہے بیٹھنے کے لیے۔ عزاداروں، سید سجاد کو سن سکیں گے کہ کس طرح سے اونٹ کے اوپر بٹھایا گیا۔ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، اور آپ کے پیروں کو اونٹ کے شکم سے باندھ دیا گیا ہے تاکہ جیسے ہی اونٹ آگے بڑھے، جیسے ہی وہ اپنے قدموں کو آگے بڑھائے تو اس کی رگڑ آپ کے جسم پر لگے۔ ہاں عزاداروں، جب یہ قافلہ چلتے چلتے ایک مرتبہ ایسے مقام سے گزارا گیا کہ جہاں پر بے گورو کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے، عزاداروں جیسے ہی وہاں پر یہ قافلہ پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ بیویوں نے اپنے آپ کو اونٹوں کے اوپر سے گرا دیا۔ میں کہوں گا اے بی بی، ارے آپ نے اپنے آپ کو کیوں گرا دیا؟ تو عزاداروں عجب نہیں، زینب کبریٰ آواز دیں گی، ارے میں کیوں نہ گراؤں، ارے مجھے سوار کرنے والا اپنے سینے پر برچھی کھا چکا، میرا بھائی جس نے مجھے ہاتھوں سے پکڑ کر سوار کیا تھا، ترائی کے کنارے اس کے ہاتھوں کو قلم کر دیا گیا، قاسم کے لاشے کو پامال کر دیا گیا، اور محمد اپنی قربانی پیش کر چکے۔ ہاں عزاداروں، اب بیویوں نے اپنے آپ کو زمین پر گرا دیا، اور جانے کے بعد ایک لاشے کے قریب جاتی ہیں اور سوال کرتی ہیں انت اخی، کیا آپ ہی میرے بھائی ہیں؟ عزاداروں، جیسے اس آواز کا دینا تھا، بی بی نے گلے پر اپنا منہ رکھ دیا۔ جناب سکینہ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے جسم پر بوسے دینے لگی اور فریاد کرنے لگی، اے بابا، آپ کے بعد ہم کو پانی نہ دیا گیا، آپ کے بعد ہم پر مختلف مظالم کیے گئے۔ عزاداروں ادھر کر ہی رہے تھے، ادھر سید سجاد بڑی مظلومی سے اونٹ کے اوپر اس تمام منظر کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں عزاداروں، ارے کرتے بھی تو کیا کرتے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں بیڑیاں تھی، گلے میں خاردار طوق تھا۔ ایک مرتبہ بی بی نے کہا، اے سید سجاد، ارے یہ تمہاری حالت کیا ہو رہی ہے؟
ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے پھوپھی اماں میں کروں بھی تو کیا کروں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق، بابا کا لاشا پڑا ہوا ہے، بیٹا اتنا مجبور ہے کہ غسل و کفن بھی نہیں دے سکتا۔ آزادہ روم سید سجاد کی شہادت سن 95 ہجری میں ہو جاتی ہے، اور آپ کو آپ کے بیٹے نے بڑے احترام سے غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، اور آپ کو سپرد خاک بھی کر دیا۔ عجب نہیں، ایک مرتبہ سید سجاد کو کربلا کا منظر یاد آ گیا ہوگا۔ میں کہوں گا اے امام باقر علیہ السلام، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ موجود تھے، آپ نے اپنے بابا کو غسل بھی دے دیا، کفن بھی دے دیا، سپرد لحد بھی کر دیا۔ ارے وہ بیٹا کیا کرے، آپ ذرا اپنے بابا سے پوچھئے، کیا آپ کے بابا کو وہ منظر نہیں یاد آیا ہوگا؟ عجب نہیں، سید سجاد نے کہا ہوگا اے بابا میں بہت معذرت چاہتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، میرے لاشے کو تو بڑی شان و شوکت کے ساتھ دفن کر دیا، لیکن میں کربلا میں موجود تھا، آپ کے لاش کو دفن بھی نہ کر سکا، غسل و کفن بھی نہیں دے سکا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔